پیچھے بیٹھے ہوئے ہم سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں. آگے جناب حافظ سید جاوید صاحب فیضان بھائی حافظ فیضان صاحب عبدالقدوس صاحب اور جو ائمہ پیچھے بیٹھے ہیں ان کو آنے کی نئی جگہ ہے وہ آگے تشریف لائیں. صدر محترم مالی جناب سلیم بھائی سے گزارش ہے کہ وہ بھی آگے تشریف لائیں. سلیم باقروم صاحب. صاحب بھی آگے تشریف لائیں. آئیے انشاءاللہ ہماری اس مسجد کے صدر محترم درگاہ حضرت پیر غیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متولی جناب محمد سلیم صاحب سید صاحب کی دلپوشی فرمائیں. جناب یوسف صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی آگے تشریف ڈالیں. جناب ساجد صاحب بھی اگر موجود ہوں وہ بھی آگے تشریف لیں. تھوڑا سا آگے سرک جائیں تاکہ پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے. اوپر بھی تقریباً جگہ مکمل ہو چکی ہے اور جو اوپر لوگ بھی کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تیسرے فلور پر ٹیرس پر بھی مائک چالو ہے, وہاں پر بھی صفے مسلے بچھے ہوئے ہیں, وہاں پر بھی بیٹھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے انڈر گراؤنڈ میں بھی بیٹھنے کا انتظام ہے. جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں. آئیے انشاءاللہ ہماری اس مسجد کے خطیب امام علی جناب مولانا نعیم القادری صاحب کے بھائی مولانا رستم القادری صاحب جو بہکر سے تشریف لائیں اور حضرت کی اجازت سے وہ ایک ترانہ پڑھنا چاہتے ہیں, حضرت کے لیے منقبت پڑھنا چاہتے ہیں کہ مولانا رستم القادری صاحب. وعلیکم السلام. پڑھنا چاہتے ہیں تو نعت شریف پڑھیں یا کسی ولی کی شان پہ پڑھیں. ہمارے لیے کچھ نہ پڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے تم اس کے منہ میں خاک ڈالو. یہ عجمیوں کا طریقہ ہے کہ اپنے سامنے خود کی تعریف کروانا, یہ اس کی اجازت نہیں ہے. آپ پڑھنا چاہتے ہیں شوق سے پڑھیں, لیکن نعت شریف پڑھے یا جو آئیے انشاءاللہ بلا تاخیر حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, حضور نگراں سنی دعوت اسلامی. آگے سرک جائیں تاکہ جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو بھی جگہ ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم غوث اعظم کو منی بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تشت منی عمیدہ اے خدا جو خدا بھی خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ سازی درد مندان ہم غریبوں کے غمگسار ہم فقیروں کی سرورت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دونہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبوں کے انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسا امی کیوں کبھی منت کشے استاد ہو ایسا امی کیوں کبھی منت کشے استاد ہو کیا کفایت ان کو رب کل اکرم نہیں کیا کفایت ان کو رب کل اکرم نہیں اور وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ آج کی یہ محفل اورنگ آباد کی سرزمین پر ماہ نور کے دوسری شب میں چونکہ ماہ نور کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج دوسری شب ہے جشن معلم کائنات کا انعقاد ہے مسجد حضرت بلال پیر گائب شاہ صاحب میں بہت دنوں کے بعد اس مسجد میں آیا ہوں اور ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد آپ لوگوں نے بنائی ہے
متولی صاحب اور ان کے جتنے رفقا، جن جن لوگوں نے اس میں مدد کی، جن لوگوں نے بھی اس میں تعاون کیا، اللہ سب کو اپنی شان کے لائق بہتر جزا، بہتر صلہ فرمائے۔ بڑا گہرا اور پرانا تعلق ہے اس مسجد سے، سنی دعوت اسلامی کا ایک طویل عرصے سے یہاں پر تحریک کا کام ہوتا ہے، اور یہاں کے جو سابق امام صاحب حضرت سید امیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ جب میں بہت چھوٹا تھا اور اس مسجد میں پروگرام کے لیے آتا تھا تو سید امیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے قیام کے لیے اپنے گھر لے جاتے تھے، اور پھر فجر کی نماز میں اپنی سائیکل پر اپنے پیچھے بٹھا کر مجھے وہ نماز فجر میں لایا کرتے تھے۔ ان کی بڑی محبتیں اور شفقتیں رہی ہمارے ساتھ، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ صحت مند نہیں تھے، مجھ جیسے موٹے آدمی کو وہ پیچھے بٹھا کر سائیکل پر صبح صبح لاتے تھے، محبت بھی فرماتے تھے۔ اور اس وقت اورنگ آباد میں کوئی شخص مجھے اپنے گھر کھانا کھلانے والا نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنے گھر مجھے لے جا کر کے کھانا کھلاتے تھے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو اللہ نور سے معمور فرما دے۔ آج کی یہ محفل جشن معلم کائنات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معلم کون ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کرایا تو فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بن کر آیا ہوں، میں معلم بن کر آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا معلم کہتے ہیں اپنی زبان میں استاد کو، ٹیچر کو، علم دینے والے کو معلم کہتے ہیں۔ اب معلم کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے تھوڑی سی گفتگو اس پر کی جائے کہ معلم کی ضرورت کسے ہوتی ہے۔ اس لیے ایک ہوتا ہے معلم اور ایک ہوتا ہے متعلم، ایک ہوتا ہے علم دینے والا، ایک ہوتا ہے علم لینے والا۔ علم دینے والا کوئی ہوتا ہے، علم لینے والا کوئی ہوتا ہے۔ کسی کے شاگرد بالکل نہیں ہوتے، کسی کے شاگرد 2 4 10 ہوتے ہیں، کسی کے شاگرد 10 20 ہوتے ہیں، کسی کے شاگرد 100 50 ہوتے ہیں، کسی کے شاگرد سینکڑوں میں ہوتے ہیں، کسی کے شاگرد ہزاروں میں ہوتے ہیں، کسی کے شاگرد لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت وہ معلم کائنات ہے، پوری کائنات کے معلم ہے، کہ انسان بھی ان کے شاگرد ہے، فرشتے بھی ان کے شاگرد ہیں، جنات بھی ان کے شاگرد ہیں، حتیٰ کہ سید الملائکہ جبریل امین خود بھی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ جبریل امین خود بھی زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے معلم ہیں۔ لیکن آئیے جس طرف عنوان کا اشارہ ہے ہم اس طرف چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے، حضور علیہ السلام جب زمین پہ قدم آپ نے نہیں رکھا تھا، اس وقت کا جو دور ہے اس کو دور جاہلیت کہتے ہیں، اس کو دور کبابت کہتے ہیں، اس کو دور تاریخی کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد سے پہلے اور عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی سے پہلے کے بعد، یعنی جب آسمانوں پر آپ اٹھا لیے گئے اور مصطفیٰ جان رحمت کی آمد نہیں ہوئی تھی، تقریباً 550 سال کا دور ہے، جو بڑا تاریخی کا دور ہے، جو بڑا ظلم کا دور ہے، جو بڑا غباوت کا دور ہے۔ انسان چہرے کے اعتبار سے تھا، انسان شکل کے اعتبار سے تھا، انسان صورت کے اعتبار سے تھا، لیکن انسان کے اندر انسانیت موجود نہیں تھی۔
انسان انسانیت کو بھول گیا تھا، انسان درندوں سے زیادہ بدتر ہو گیا تھا، انسان درندوں سے زیادہ خطرناک ہو گیا تھا، انسان جانوروں سے زیادہ خطرناک ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا کو محسن انسان نہیں کہا جاتا صرف، بلکہ میرے آقا کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے۔ ایک ہے انسان اور ایک ہے انسانیت۔ میرے آقا نے زمین پہ تشریف لا کر صرف انسانوں پہ احسان نہیں کیا بلکہ انسانیت پر احسان کیا۔ اس لیے کہ حضور کی آمد سے پہلے انسان نہیں سسک رہا تھا، انسانیت سسک رہی تھی۔ انسان اور انسانیت میں فرق ہے۔ آپ نے عنوان بڑا عظیم دیا ہے، لیکن اگر آپ کی توجہ رہے تو عنوان سمجھ میں آئے گا۔ ایک ہے انسان اور ایک ہے انسانیت۔ مثال کے طور پر آپ کو یوں سمجھنا چاہیے، ایک ہے نور اور ایک ہے نورانیت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر نورانیت نہ ہو تو نور نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک ہے علم اور ایک ہے علمی صلاحیت۔ اگر علمی صلاحیت نہ ہو تو علم کہاں سے آئے گا؟ اسی طرح سے اگر انسان اور انسانیت نہ ہو تو اللہ اکبر، انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کہنے کو تو ہوگا لیکن انسانیت نہیں ہوگی تو وہ انسان کہلا ہی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا تھا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ انسانیت بڑی عظیم چیز ہے۔ انسانیت کیا ہے؟ دیکھیے، انسانیت جانوروں سے انسان کو ممتاز کرتی ہے۔ انسانیت جانوروں سے انسان کو ممتاز کرتی ہے۔ جانور کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے۔ جانور سوتا ہے، انسان بھی سوتا ہے۔ جانور بچے پیدا کرتا ہے، انسان بھی بچے پیدا کرتا ہے۔ پھر کیا فرق ہے انسان میں؟ جانور بھی بولتا ہے، انسان بھی بولتا ہے۔ وہ اپنی بولی بولتا ہے، یہ اپنی بولی بولتا ہے۔ جانور کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، انسان کے بھی ماں باپ ہوتے ہیں۔ جانور کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے، انسان کا بھی کوئی گھر ہوتا ہے۔ کوئی نہ کوئی تصور تو ہے مماثلت کا، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق انسانیت ہے۔ آپ کہیں گے یہ انسانیت کیا ہے؟ ہاں، جانور کچھ بھی کھاتا ہے، انسان کچھ بھی نہیں کھاتا۔ جہاں انسانیت ہوگی، جو حلال ہوتا ہے وہی انسان کھاتا ہے۔ جانور تو کبھی کبھی گندگی میں بھی منہ ڈال دیتا ہے، انسان اس وقت تک منہ نہیں ڈالتا جب تک اس میں انسانیت ہوتی۔ اسی طریقے سے جانور اللہ اکبر اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی ڈر پڑتا ہے، مگر انسانیت جس میں ہوگی وہ انسان لوگوں کو معاف کرتا ہے۔ انسانیت جہاں ہوگی، جانور کوئی کسی کا بھی لقمہ چھین کے کھا لیتا ہے۔ جہاں انسانیت ہوتی ہے پھر وہ اپنا لقمہ کسی کے منہ میں ڈال کر کے خوشی محسوس کرتا ہے۔ جانور کسی سے بھی پنجہ لڑا لیتا ہے۔ جہاں انسانیت ہوتی ہے وہاں بیمار کے سرانے بیٹھ کر رات بھر کی عبادت سے بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ تو انسانیت بڑی چیز ہے، اور انسانیت سسک رہی تھی جب مصطفیٰ جان رحمت نہیں آئے تھے۔ انسانیت سسک رہی تھی کیونکہ انسانیت کے پاس، انسانیت سسک رہی تھی کیونکہ انسان کے پاس علم موجود نہیں تھا۔ انسان کیسا تھا؟ رسول اللہ کی آمد سے پہلے آپ نے بار بار سنا ہے، میں صرف اشارہ دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو عنوان سے آپ کا ذہن مل جائے۔ انسان کیا ہو چکا تھا حضور کی آمد سے پہلے؟ کتنا بڑا دہشت گرد ہو چکا تھا انسان، آج کے دہشت گردوں سے بھی بڑا۔ آج کا دہشت گرد کتنا بھی سخت دل ہو، آج کا دہشت گرد کتنا بھی زیادہ بدترین ہو، بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، وہ دوسروں کے بچوں کو مارتا ہے۔ آج کا دہشت گرد، حضور کی آمد سے پہلے انسان اتنا بڑا دہشت گرد تھا کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا تھا، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کرتا تھا۔ تھوڑا تصور کیجئے، کیا آج کوئی منکر اسلام بھی جو اسلام کا انکار کرتا ہے کیا وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا۔ لیکن اس دور کا انسان کیسا تھا کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرتا تھا۔ زنا کا اتنا شوقین تھا انسان کہ اگر اس کو زنا کرنے کے لیے کوئی عورت میسر نہ آتی تو وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا، اپنے گھر کے جانوروں کے ساتھ زنا کرتا۔ یہ انسان کا حال تھا،
یہ انسان کی کیفیت تھی. لوگوں کو میلاد مصطفیٰ سے چڑ کیا ہے؟ دراصل انہوں نے حضور کی میلاد کا مطالعہ ہی نہیں کیا. اللہ اکبر، یہ میلاد مصطفیٰ کا احسان ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کا کرم ہے کہ آج اگر کوئی کافر اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کرتا ہے تو یہ آمد مصطفیٰ کا صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا. لوگوں کو کیا خبر میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، ولادت مصطفیٰ کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور محفل میلاد حضور کی آمد کے ذکر کو کہتے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کس قدر بدترین ہو چکا تھا انسان. آپ سن چکے اپنے ہاتھ سے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، اور اگر بیٹے بھی پیدا ہو اور وہ کمزور ہو تو ان کو بھی جینے نہیں دیا جاتا تھا. اس دور کا دستور و قانون یہ تھا کہ کسی کمزور کو زمین پہ جینے کا حق نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے ننھے سے کمزور بچوں کو بھی پہاڑوں پر سے گرا دیا جاتا تھا، ماؤں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا، جانوروں کے ساتھ زنا کیا جاتا تھا. حالات یہ تھی. اگر مذہبی ان کی کیفیت دیکھیں تو 360 بت انہوں نے کعبۃ اللہ پہ رکھے ہوئے تھے، اور جب وہ کعبے کا طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ سوچ سکتے ہیں آج اگر ہندوستان کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے، اگر وہ مسجد میں آنا چاہے، پہلے تو مسجد میں آنے کے لیے ادب کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں جو مسلمان نہیں ہے، اور اگر آئیں گے بھی تو وہ سر پہ کپڑا، رومال، ٹوپی وغیرہ کچھ رکھ کر کے آتے ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسلمان تو مسلمان ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی اللہ کے گھر میں آتے تو سر پہ ٹوپیاں رکھ کے آتے ہیں. وہ لوگ کس قدر بدترین ہوں گے، کیسے گندے ہوں گے کہ جو کعبے کا طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کے کرتے تھے. مرد عورتیں کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے ہوں گے، حالات کیا ہوتے ہوں گے. بلکہ اللہ اکبر، کسی نے اس کیفیت کے اندر وہاں پر زنا تک کر لیا اور اللہ نے سزا یہ دی کہ ان کو پتھر کا بنا دیا گیا. یہ حالات تھے، یہ صورتحال تھی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پھر بیواؤں پہ ظلم کیا تھا، یہ نکات کو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تاکہ پھر میں آپ کے سامنے اس کو دہراؤں گا. میری تقریر میں یہ جملے پھر آئیں گے، لیکن پہلے آپ کو یاد رکھنا ہوگا. دیکھو، بیٹیوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، کعبۃ اللہ کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، اس کے بعد بیواؤں کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا. اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اللہ اکبر، اس کا سر موڑ کر کے اس کو کالی کوٹری میں مرنے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا. کہیں دستور یہ تھا کہ عورت کو شوہر کی چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا، کئی حالات یہ تھے سر موڑ کر کے کوٹری میں مرنے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا، کئی حالات یہ تھے کہ بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا یہ تصور کر کے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے شوہر کو کھا لیا ہے، یہ عورت منحوس ہے. کسی بھی شادی کے اندر کبھی بیوہ کو بلایا نہیں جاتا تھا. وہ آ جاتی تھی تو دھکے دے کر نکال دیا جاتا تھا، وہ آ جاتی تھی تو اس کو اللہ اکبر وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا. اس لیے کہ کوئی بیوہ، کوئی ودوا اگر کسی خوشی کے موقع پہ آ جائے تو خوشی ختم ہو جاتی ہے، خوشی چھن جاتی ہے. اسی طرح یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی تھی. اللہ اکبر، یہ اس دور کے حالات تھے. کمزوروں کا مال چھین کر کے کھا جانا کوئی عیب نہیں تھا بلکہ فخر سمجھا جاتا تھا. وجہ کیا تھی کہ انسان کو انسانیت کا علم نہیں تھا، انسان کو شعور انسانیت نہیں تھا، انسان کو احساس انسانیت نہیں تھا. لیکن اللہ اکبر، پھر ایک ذات کا انتخاب کیا جاتا ہے زمین پر بھیجنے کے لیے. ایک وجود ناز آتا ہے، اور وہ وجود ناز کس کا وجود ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو، کائنات کے اندر کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کے اندر ساری خوبیاں بدرجے اتم موجود ہو، جو انسان کامل ہو. لیکن قربان جائیں، ایک ہستی کا انتخاب ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا اندھیرا جتنا زیادہ ہو اتنا بڑا چراغ جلانا ہوتا ہے، اندھیرا جتنا زیادہ ہو اتنا زیادہ روشنی کرنے کے لیے مضبوط فوکس کا انتظام کیا جاتا ہے. اب پوری کائنات اندھیرے میں ڈوبی تھی، پوری کائنات تاریکی میں ڈوبی تھی، پوری کائنات انسانیت کو چھوڑ چکی تھی، انسانیت سسک رہی تھی، انسانیت نام کو بھی نہیں تھی. اللہ اکبر، ایمان تو بہت دور کی
بات ہے، انسانیت ہی سے سک رہی تھی، انسانیت ہی کا خاتمہ ہو رہا تھا، تو ضرورت کسی ایسے کی تھی، کسی ایسے پاورفل کی جو پوری کائنات میں انقلاب برپا کر سکے۔ اس وقت کسی خطے کے لیے، کسی قبیلے کے لیے، کسی برادری کے لیے کسی قائد اور رہنما کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے کسی معلم، کسی مقتدا، کسی مربی کی ضرورت تھی۔ اللہ اکبر! اس دور میں میرے اللہ نے اپنے آخری نبی کو ان کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کر کے زمین پر مبعوث فرمایا، زمین پہ جلوگر فرمایا۔ حضور تشریف لائے اور آپ اندازہ کریں یہ قدرت کا انتخاب ہے، جو زمین سب سے زیادہ ظلم میں ڈوبی تھی، اللہ نے اسی زمین پر اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے پیارے حبیب کو بھیجا، اور اللہ نے ان کو پوری کائنات کے اندر انسان کامل بنا کر کے بھیجا۔ چیدہ چیدہ تمام انبیاء کے اندر جو صفات الگ الگ موجود تھی، وہ ساری صفات کا جامع بنا کر اللہ نے محبوب کو بھیجا۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم میں صفوت تھی، میرے آقا کو اللہ نے جان صفوت بنا کر کے بھیجا۔ نوح میں شجاعت تھی، ان کو جان شجاعت بنا کر کے بھیجا۔ حضرت یوسف پہ حسن تھا، ان کو جان حسن بنا کر کے بھیجا۔ ایسا حسن دیا کہ میرے امام کہتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی۔ اور کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان من سے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ نماز جنازہ کسی کی ہو رہی ہے، 5 منٹ کے لیے آپ سب سے کوشش کریں۔ ادھر کھسکا دیتا تھا، اس کو کھاتے وقت اکرام مسلم کہتے ہیں۔ راحت کی جگہ اگر مسلمان کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو مسلمان دوسرا اکڑوں بیٹھ کر کے دوسرے کو بلا کر اپنے پاس کھینچتا تھا۔ آج محفل میں اگر کسی کو دیکھتا ہے تو پلتی اور بڑی کر لیتا ہے کہ یہ گھسنے نہ پائے۔ اس انقلاب کا اثر کیا ہے؟ معلم انسانیت کی تعلیم کا اثر کیا ہے؟ حضور تو آئے تھے انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، انسانوں کو انسان بنانے کے لیے، انسانوں میں انسانیت پیدا کرنے کے لیے۔ اور کیا انسانیت پیدا کی تھی؟ ایک روایت پڑھتا ہوں اور اپنی گفتگو کو اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں، لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ، ہم نے میلاد النبی پر صرف میلاد کا مطلب سمجھا صرف پرچم لگانا، میلاد کا مطلب سمجھا صرف جلوس نکالنا، میلاد کا مطلب سمجھا صرف کمکمے لگانا، لائٹنگ لگانا۔ پرچم لگاؤ، ضرور لگاؤ، جبریل امین کی سنت ہے ہمارے مسلک میں، تو حضور کی آمد پر پرچم لگانا، جو منع کرے اس کو کہو کہ پرچم سے سمجھ میں آتا ہے کون کس کی پارٹی کا ہے۔ ارے کوئی بی جے پی سے جڑا ہے تو اس کے گھر پہ بی جے پی کا پرچم، کوئی کانگریس سے جڑا ہو تو اس کے گھر پہ کانگریس کا پرچم، اور پتہ نہیں کون کون سی پارٹیاں، ہمیں زیادہ سیاست نہیں سمجھتی، لیکن جتنی بھی ہے آپ کو سپا بھاجپا اردم درگم سب، تو وہ لگاتے ہیں نا اپنے پرچم اپنے گھروں پہ۔
پوچھنا نہیں پڑتا تو کون سی پارٹی کا ہے. جس کے گھر پہ جس کا پرچم دیکھا سمجھ گیا یہ اس کی پارٹی کا آدمی ہے. اور جس کے گھر پہ رسول اللہ کا پرچم دیکھا, میلاد کا پرچم دیکھا تو کہا یہ جھنڈے میں کیا رکھا ہے؟ میں نے کہا جھنڈا تو قیامت میں بھی ہوگا. تو جھنڈے سے چھڑتا ہے, جھنڈا تو قیامت میں بھی ہوگا. آپ کہیں گے کون سا جھنڈا ہوگا؟ میں نے کہا لواء الحمد کا ترجمہ کر کے بتا اردو میں. لواء الحمد کا ترجمہ کر کے بتا اردو میں. اگر واقعی تو نے عربی زبان پڑھی ہے تو لواء کا مطلب ہوتا ہے پرچم, اور حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف و ثنا کا پرچم. قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں لواء الحمد دیا جائے گا, وہاں بھی پرچم دیا جائے گا. اور حضور فرماتے ہیں میرے پرچم کے نیچے ہر مومن ہوگا, ہر ولی ہوگا, ہر صحابی ہوگا, حتیٰ کہ سارے نبی بھی میرے نبی کے پرچم. دعا کرتے کہتے سوار ہو چلے کہ باغ بھلے وہ پھول کھلے کہ دلوں بھلے, لواء کے تلے ثنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے. پرچم تو میرے عزیز وہاں بھی ہوگا. پرچم سے گھبراتے کیوں؟ پرچم بتاتا ہے کون کس کا ہے, کون کس کا یہ پرچم بتاتا ہے. اس لیے جھنڈے ضرور لگا. کیسے, کیا ثبوت ہے؟ ثبوت بھی دے جاتا ہوں, اس لیے کہ آج کل لوگوں کو ثبوت چاہیے. لیکن ایک بات کہتا ہوں, ثبوت عقل والوں کو چاہیے, عشق والوں کو ثبوت سے کیا مطلب. ہم عشق والے ہیں, ہمیں ثبوت کی ضرورت نہیں. لیکن کچھ عقل والے بھی ہیں, ان تک تقریریں یوٹیوب کا دور ہے پہنچ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو سنی مولوی ایسے ڈینگے ہانکتے. ڈینگے نہیں ہانکتے. علم حدیث جس نے لایا ہندوستان میں, ہر عالم اپنی مرضی سے جاتا ہے پڑھانے کے لیے. ہم اس کا حوالہ پیش کر رہے ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں آیا, جس کو رسول اللہ نے بھیجا, اور اس کو دنیا کہتی ہے محقق علی الاطلاق. محقق علی الاطلاق 1000ویں صدی کا مجدد. اس لیے کہ اس وقت ہندوستان میں 2 مجدد ہوئے, ایک مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی, اور دوسرے مجدد شیخ عبدالحق محدث دہلوی. مجدد صاحب نے, مجدد الفسانی نے توحید پر خوب لکھا, شیخ محقق نے رسالت پہ خوب لکھا, اور اکبری فتنے کو دھول چٹا دیا. اکبر کے اس نام نہاد دین الہی کو دھول چٹایا ان دونوں بزرگوں نے. محقق علی الاطلاق کو مدینے میں چلے گئے تھے ہجرت کر کے, مدینہ شریف چلے گئے تھے ہجرت کر تھے ہندوستانی, لیکن حالات خراب تھے تو چلے گئے. حضور نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جا. خواب میں آگے فرمایا ہندوستان جا, وہاں حالات خراب ہے, جا کر میرے دین کی مدد کر, دین کی خدمت کر. کسی بدعتی کو بھیجا جاتا ہے دین کی خدمت کے لیے, اور میرے دین کی خدمت کر. ادب میں آنکھ کھلی, دن بھر بے چین رہے, اور مدینہ کیسے چھوڑ دوں, مدینہ کیسے چھوڑ دوں, ہائے ہائے اللہ اکبر. پھر دوسری رات ہندوستان جاؤ, مدینہ کیسے چھوڑ دوں, خیال آتا کچھ نہیں کہتی. تیسری رات آئی, کیوں نہیں جاتا, ادب سے قدم پکڑ کے کہہ دیا حضور آپ کے بغیر کیسے رہوں گا, کہاں مدینے منو پڑا, کہاں خاک ہند, تڑپوں گا, بے چین ہو جاؤں گا, رہ نہیں پاؤں گا. کرم فرمایا, ارشاد ہوا میرے دین کی مدد کے لیے جائے گا نا, یہاں آتا ہے تو مزار دیکھتا ہے, وہاں جب دین کی خدمت کرے گا یاد آئے گی, آنکھیں بند کر متوجہ ہونا, وہاں مجھے دیکھا کرے گا. ایسا محدث دہلوی, محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب شورِ آفاق کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ جب حضور کی آمد ہوئی تو جبریل امین 3 جھنڈے لے کر آئے. کتنے جھنڈے؟ 2 روایتیں, کتنے جھنڈے؟ کتنے جھنڈے؟ جھنڈے 3 آئے. نمبر 1
आमिना के घर पे लगा, काबे की छत पे लगा, बैतुल मुकद्दस पे लगा। ये पहली रिवायत। इससे पता चला जिब्रील ने भी झंडे अल्लाह के हुक्म से लगाए कहाँ? सैयदा आमिना के घर पे और काबतुल्लाह पे और बैतुल मुकद्दस पे। हम आशिकों को इशारा मिल गया कि घर पर भी नबी की आमद पे झंडा लगाया जा सकता है, मस्जिद पर भी लगाया जा सकता है और मज़ारात पर भी लगाया जा सकता है। क्योंकि बैतुल मुकद्दस में अंबिया के मज़ारात हैं, तो जिब्रील ने तीनों जगह लगा करके नाश्ता ही बंद कर दिया। घर पे भी लगाना जिब्रील की सुन्नत, काबे पे भी लगाना जिब्रील यानी मस्जिद पे लगाना जिब्रील की सुन्नत, और जहां मज़ारात है बैतुल मुकद्दस वहां भी लगा। ये हमें इशारा मिला, ये हदीस में नहीं है। असल में ये बातें भी तो समझने की होती है। जिसको मदीने से मदद आती है फिर उसको यूं समझ आती है। जिनका कनेक्शन बाबे मदीनतुल इल्म से जुड़ा होता है फिर उनको बाबे मदीनतुल इल्म से यूं ही फैजान मिलता। हमारे सुन्नी उलमा ने बताया, हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे। दूसरी रिवायत ये है, 3 झंडे लाए, एक लगाया हजरत आमिना के घर पे, एक लगाया काबे पे और एक लगाया मशरिक में। एक दूसरी रिवायत और मशरिक और मगरिब में भी लगाया। ठीक, अब ये 3 रिवायतें थी। क्या पता चला? पता ये चला, 2 रिवायतें तो मैंने पढ़ दी, तीसरी रिवायत मशरिक और मगरिब में लगाया। ये मशरिक और मगरिब में नबी का झंडा क्यों लगाया? ये बताना था कि दरअसल मुल्कों की सरहदें मालूम करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता। जैसे अगर आप हिंदुस्तान की सरहद पे जाएंगे तो जहां हिंद की सरहद खत्म होती है वहां हिंदुस्तान का झंडा होगा, और जहां से शुरू होती है वहां हिंदुस्तान का झंडा होगा। तो झंडा देख के पता चला ये सरहद की शुरुआत है, ये सरहद की का इख्तिताम है। इसी तरह दूसरे मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान और दीगर ममालिक जिसका झंडा जहां से जहां तक होगा वहां से वहां तक उस मुल्क की हुकूमत होगी। जिब्रील में मशरिक ने भी नबी का झंडा लगाया, मगरिब में भी नबी का झंडा लगाया और बताया जो आया है उसकी हुकूमत मशरिक में भी है, उसकी हुकूमत मगरिब में भी। तो झंडा जरूर लगाओ, कुमकुमे भी लगाओ, रोशनी भी करो। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये रोशनी करना फजूल खर्ची, एक लाइट से काम चलता है तो दूसरा क्यों जलाते हो? ये बात यूं ही आ गई। मैं चूंकि मिलाद में लोगों के पेट में दर्द होता रहता है इसलिए मैं ये बात वाज़े कर रहा हूं कि घबराओ मत, अपने पास सब दलीलें हैं। फजूल खर्ची है। मैं कहा अच्छा, मस्जिद में कितने लाइट लगे हैं आजकल? आपकी मस्जिद देखो, बोलो एक लाइट फिर भी मस्जिद में काम चल सकता कि नहीं चल सकता? बोलो चल सकता है। इतने लाइट क्यों लगे नमाजियों के लिए? इतने लाइट क्यों लगे? क्यों लगे? जब नमाजियों के लिए इतने लाइट जलाए जा सकते हैं तो जो नमाज लेकर आया फजूल खर्ची है। और उसके बाद चले मौलवी लोग ज्यादा कूद फान करते हैं, फजूल खर्ची है। तो आपके जो मदरसे का सालाना जलसा होता है तो उसमें एक लाइट लगती है कि लाइटिंगें लगती है? बताओ कोई जलसा ऐसा है जिसमें एक लाइट पर तकरीर खत्म हो जाती है? सहारनपुर से लेकर के लखनऊ तक जितने जलसे होते हैं सब रोशन किए जाते हैं। नादान, जब तेरे मेहमानों की आमद पर तू जलसा सजाने के लिए इतनी लाइटिंगें लगाता है तो अगर हबीब खुदा की आमद हुई है कहा चले ये तो अकली दलील हो गई, कोई नकली भी तो लाए। नकली मतलब नकली वाली, डुप्लीकेट वाली नकली नहीं, नकल की हुई नकल, नकल की हुई नकली, नकल की हुई नकली। मैंने कहा देख लो, हजरत शाह मीना लखनवी जब भी नबी की मिलाद की महफिल सजाते थे तो आप कहीं चराग जलाते थे एहतराम रसूल में। ये एक से काम चलता है फिर भी ज्यादा क्यों करते हैं पता है? एहतराम में। जैसे मिसाल के तौर पे आपके यहाँ कोई लीडर आया, सियासी लीडर, या आते रहते हैं आपके औरंगाबाद में तो काफी सियासी जमीन भी हो गई आपकी, तो एयरपोर्ट पे उतरता है कोई लीडर तो एक कार में बैठेगा कि वो एक आदमी 100 कारों में बैठेगा? जवाब देना पड़ेगा आपको औरंगाबाद वालों।
औरंगजेब के नाम पे बसे हुए शहर में रहते हो। एक आदमी कितनी कारों में बैठेगा? कि सब में बैठेगा? अगर सब में बैठ जाए तो मुझे बता देना, फिर वो वली होगा। हालांकि कोई ऐसा सियासतदान आजकल नहीं है, चोरों की रखवाली वाला मामला। हाँ, कितनी कारों में बैठेगा? एक कार में 50 क्यों चलती है? 25 आगे 20 पीछे क्यों चलती है? क्यों चलती है? क्यों आगे पीछे जब कारें चलती है ऐलान नहीं करना पड़ता कौन आया है? देखने वाला समझता है जिसके आगे भी इतनी, जिसके पीछे भी इतनी, आने वाला कोई मामूली नहीं है। तो ये और कारें कितनी होती है? इकराम की वजह से। कार की जरूरत एक है, दूसरी जलाई जाती है, दूसरी लाई जाती है इकराम में। तो जब एक की जरूरत पे काम चल जाता है, इतनी सारी इकराम और ताजीम के लिए लाई जाती है, एक ही लाइट पर काम चल जाता है, ये सारी इकराम में चलाई जाती है। जब वो इकराम फजूल खर्ची नहीं, तो ये इकराम मुस्तफा कैसे फजूल खर्ची हो सकता है? वो अल्लाह अकबर। तो इकराम में, मिलाद के इकराम में, उस दौर में लाइटिंगें नहीं थी तो चराग जलते, कई चराग। एक आया शाह मीना जैसे वली से कहा, हजरत आप अल्लाह के वली कहलाते हैं, ये देखो ये फजूल खर्ची हो रही है। अब वो वली लोग थे, वो हमारी जैसे जबान उनके वो लोग नहीं चलाते थे कि जवाब दे दे फटाफट, सबको दलील दे दे। बहुत सीधे साधे लोग, अल्लाह वाले लोग, सीधे दिल वाले। उन्होंने कहा मौलवी जी देखो मैंने नबी के लिए जला दिया है, अब आप भी कलमा पढ़ते हैं, आपको तकलीफ है नबी के नाम के चिराग से, आप बुझा दीजिए। मेरा काम था मोहब्बत में जला देना, आपको अगर फजूल खर्ची लगती तो बुझा दो। वो खुश हुआ, बड़े अच्छे आदमी है शाह मीना लखनवी। शाह मीना लखनवी हमारे बिलग्राम शरीफ के भी बुजुर्गों के बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े बुजुर्ग है शाह मीना लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे मुर्शिदों के मुर्शिदों में आते हैं। उन्होंने कहा बुझा दो भाई, वो खुश हुआ, चलो भाई इससे अच्छी बात क्या, ना लड़ाई ना झगड़ा, बुझाने की इजाजत मिल गई। उसने फूका, एक चिराग बुझा, फिर दूसरा फूका तो पहला जल गया खुद ब खुद, तीसरा फूका तो दूसरा जल गया, चौथा फूका तो तीसरा जल गया। फूकते फूकते दम करते करते उसका दम में दम निकल गया, बल्कि उसका दम से दम निकल गया, फूकते फूकते थक गया। जब वापस पलटा तो सारे चिराग जल रहे थे। हैरत से चेहरा तका, शाह मीना ने फरमाया पागल, ये अपनी मर्जी से नहीं जलाए गए हैं, ये यार की मोहब्बत में जलाए गए। जो उनकी मोहब्बत में जलाए जाते हैं, जलने वाले उनको बुझा नहीं सकते। जिक्र सरकार के उजालों की बेनिहायत है रिफाते खालिद, ये वो सूरज नहीं जो सिमटेंगे, ये वो सूरज नहीं जो सिमटेंगे, ये सिमटने वाले सूरज नहीं है। तो बात दूर निकली, मैं अर्ज क्या कर रहा था, कैसा इनकलाब बपा किया मौलवी में, कायनात ने कैसा इनकलाब बपा किया। आखिरी बात समेटते हुए अर्ज करता, बात निकल आई तो आपसे हम समेटते हैं बस झंडा और लाइटिंग जुलूस, इसी का नाम मिलाद है। असल मिलाद ये है कि हुजूर ने जो इनकलाब बपा किया वो हमारी जिंदगी में नजर आना चाहिए। अगर आप फज्र की नमाज में सोते पड़े हैं तो आप मुकम्मल मिलाद नहीं मना रहे हैं, क्योंकि मिलाद वाले ने तो फजर की नमाज का हमें दर्श दिया। अगर आप दाढ़ी मुंडाकर गटर में फेंक रहे हैं तो आप मिलाद मुकम्मल नहीं मना रहे हैं। अगर आप नाक तौल में कमी कर रहे हैं, आप मिलाद मुकम्मल नहीं मना रहे। अगर आप नफरतों की बात बोली बोल रहे हैं, आप मिलाद मुकम्मल नहीं मना। मिलाद तो मोहब्बतों का नाम है, मिलाद तो जोड़ने का नाम है, मिलाद तो प्यार की बोली बोलने का नाम है, मिलाद तो नमाजों के एहतिमाम का नाम है, मिलाद तो चेहरों पे दाढ़ियां सजाना, जिस मकसद के लिए हुजूर आए। देखिए मिसाल के तौर पे आज मैं आपके औरंगाबाद में आया हूँ, मेरा मकसद ये है कि मैं आपके सामने तकरीर करूँ, आप मुझे खिलाएं भी पिलाएं, शरबत चाय ये वो सब करें, और तकरीर के वक्त तो खड़े हो जाए, चलो चलो तकरीर नहीं करना है, बोलो मुझे अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा। आपने जो मकसद नहीं था वो सब कुछ खिलाया पिलाया, लेकिन जिस मकसद के लिए आप उस मकसद में रोड़े अटका रहे, तो मैं आपसे मोहब्बत करूंगा कि नफरत करूंगा?
بولو تو اللہ اکبر. حضور تو آئے تھے معلم انسانیت بن کر, معلم کائنات بن کر, لوگوں کو سدھارنے کے لیے. ہم جھنڈا بھی لگا رہے ہیں, لائٹنگ بھی لگا رہے ہیں, جلوس بھی نکال رہے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو ہی بدلنا نہیں چاہتے. جو حضور کا اصل مقصد تھا اس مقصد پر ہماری توجہ نہیں ہے تو حضور خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ اس لیے میری گزارش ہے, اپنے آپ کو بدلو, اسی کا نام میلاد ہے. انقلاب لاؤ, اسی کا نام میلاد ہے. دوسروں کو بدلنے کی کوشش کرنے سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لاؤ. دیکھو حضور نے کیسا انقلاب لایا. وہ جو صدیوں سے لڑ رہے تھے, بھائی بھائی بنایا. اس کو کہتے عقد مواخات. کیا بنایا؟ بھائی بھائی. کیسا پیار پیدا کیا. اچھا ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے, ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں تھے, پھر بھی جان سے زیادہ ایک دوسرے سے اس لیے محبت کرتے تھے کہ میرے نبی کا امتی ہے. آج کل تو ہم اتنے خود غرض ہیں کہ سلام بھی پہچان والے کو کرتے ہیں. اپنے ایمان والے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو پہچان. سلام کس کو کرتے؟ انجانے مسلمان کو سلام کرتے. حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ مسلمان جانے پہچانے کو سلام کرے گا, انجانے کو نہیں. سلام کا مقصد ہی فوت ہے. پہچان والے کو سلام کرو گے تو محبت بڑھے گی, اور انجانے کو سلام کرو گے تو محبت پیدا ہوگی اور ملاقات بڑھے گی. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ افشوا السلام من عرفت ولم تعرف. سلام کو عام کرو, جس کو پہچانتے اس کو بھی سلام کرو, جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی سلام. یہ سلام تھا. ہم تو پہچان والے کو کرتے, بلکہ اب تو پہچان والا بھی نہ ہو, السلام علیکم عابد عارف صاحب, السلام علیکم. یہ کیفیت ہے. وجہ علم نہیں, معلم کائنات سے علم لیا نہیں, جاہل رہ گئے. ان کا امتی کہلایا, جاہل رہ گئے. نہ پڑھا نہ لکھا. پڑھو, دین پڑھو, دنیا پڑھو, سب پڑھو. بلکہ مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے جو تم کو تعلیم دی اس سے بڑی تعلیم اپنی اولاد کو دو, کہ تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار دور تمہاری اولاد کا دور ہے. آج کل لوگ پڑھاتے ہی نہیں اپنے بچوں کو. 10ویں پڑھا کر کے اٹھا لیا, 12ویں پڑھا کے اٹھا لیا, قرآن شریف خانہ اماں کے پاس ختم کروا دیا, بات ختم ہو گئی. میرے بھائیوں, اپنے بچوں کو دین دنیا دونوں. آپ کا بچہ اتنا پڑھا لکھا ہونا چاہیے مذہبی تعلیم میں بھی کہ امام صاحب اگر نہیں آئے تو وہ خود کھڑا ہو کر کے نماز پڑھا سکے. ہر بچہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے, ہر مسلمان ایسا. لیکن یہاں تو غسل اور وضو بھی یاد نہیں. ہمارے یہاں علم کی اہمیت کتنی ہے. علم. اپنی بات ختم کرنے لگا تھا لیکن یہ بات آ گئی تو میں پیغام دے رہا ہوں, اپنی قوم کو پڑھا, کوئی جاہل نہ رہنے پائے. 10ویں 12ویں کی کوئی اہمیت نہیں, اعلیٰ تعلیم دو. آئی ایس بنے ہمارے بچے, آئی پی ایس بنے, جج بنے, وکیل بنے, انجینئر بنے, ڈاکٹر بنے. اور ڈاکٹر سے بی او ایم ایس والے نہیں بنے, بڑی ڈگری والے. بی او ایم ایس والے اپنی بے عزتی نہ سمجھے, لیکن بات کہہ رہا ہوں ڈاکٹر ہی بنتے ہیں تو 99% سب بی او ایم ایس میں جاتے. 1% 2% لوگ ہیں جو آگے کی تعلیم ایم ڈی ایم بی بی ایس کم لوگ کرتے ہیں, اور آگے لوگ کم جاتے ہیں. اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو, پڑھاؤ لکھاؤ, کیونکہ حضور علیہ السلام اپنی امت اپنی امتیوں کو بہت بلندی پہ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کہیں گے لیکن یہ بھی آپ سے کہتا ہوں جو دنیا پڑھا رہے ہیں وہ دین نہیں پڑھاتے, ان کو کلمہ بھی یاد نہیں. ایک ٹی وی شو میں دیکھا نا آپ نے, ایک بہت پڑھا لکھا تھا ایم پی کا, میں نام نہیں لوں گا شہر کا, لوگوں کو برا لگتا ہے. ایک صاحب نے پوچھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بھی حضور علیہ السلام اور بھی دیگر انبیاء کا نام لے کر کے کہا, حضرت جبریل کا بھی نام لیا, تو اس میں پھر پوچھا کہ ان میں کون ہے جو نبی نہیں ہے. ایک سوال پوچھا تھا وہ دور کچھ دنوں پہلے. اتنا پڑھا لکھا, اس نے معاذ اللہ جواب نہیں دیا, اور جواب دیا بھی تو غلط, بلکہ ایسا جواب دیا معاذ اللہ جس پر حکم شرع ہے. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوا؟ تو جو دنیا پڑھا رہے وہ دین نہیں پڑھا رہے, اور جو دین پڑھا رہے وہ دنیا پڑھانے کو نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں دین دنیا دونوں پڑھا. تقیانوسیت مت اپنے اندر پیدا کرو. آپ کہیں گے یہ کیا فکر ہے؟ ہم نے کہا سن, آج سے 100 سال 200 سال پہلے جو جج ہوتا تھا وہ عالم دین بھی ہوتا تھا. میں بار بار اپنی قوم کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا
انگریزوں کے قدم جمنے سے پہلے 1857 سے پہلے ہندوستان کی عدالتوں میں جو ہندوستان کی جج کی کرسی پر چیف جسٹس کی حیثیت سے بیٹھتا تھا، ظہر کی نماز سے پہلے جب اذان ظہر ہوتی تھی تو وہی آ کر کے مسجد میں ظہر کی نماز پڑھاتا تھا. اسی جج کو دنیا کہتی ہے علامہ فضل خیر آبادی. صدر الصدور مفتی صدر الدین آزردہ، یہ وہ لوگ تھے. حیرت ہے، جو بادشاہ تھا وہی دلی کی مسجد میں، جامع مسجد میں تراویح بھی سناتا تھا. اسی بادشاہ کو دنیا اورنگزیب عالمگیر کہتے ہیں. میں یہ واقعات تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، آج اس کا ٹائم نہیں، لیکن کیا آج ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی IAS آفیسر بھی تراویح سنائے رمضان شریف، کوئی وکیل بھی تراویح سنائے رمضان شریف میں؟ نہیں ہو سکتا ہے جب ہم دین دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلے. اور اگر کوئی اس نیت سے دنیا کا علم پڑھتا ہے نا کہ میں اپنی قوم کو ترقی پہ لے جاؤں گا، تو اس کا دنیا پڑھنا بھی ثواب ہے، دنیا کے علوم پڑھنا بھی ثواب ہے. اس لیے اپنے بچوں کو پڑھا. لیکن آپ کیا کہتے ہو؟ مولانا بہت غربت ہے، غریبی ہے، تعلیم مہنگی ہو گئی ہے، ہم کیا پڑھائیں. دیکھو یہ اس طریقے کی لفاظیہ نہ کیا کرتے. اللہ نے جتنی دولت مسلمانوں کو دی ہے، میرے خیال میں اتنی دولت کسی کے پاس نہیں ہے. ٹھیک، آپ کا خرچہ کہاں ہوتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ معاف کر دیں، آپ ایک دن میں اتنا گٹکے پہ اور سگریٹ پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ اگر اس کا پیسہ بچایا جائے تو 1 مہینے کا راشن کسی قریب کے گھر کا آ سکتا ہے. بولو ہے کہ نہیں؟ ہے، بالکل ہے. اگر اپنی حیثیت نہیں ہے تو قیمتی موبائل مت خریدو، نہیں حیثیت. آپ چھوٹے سے موبائل پہ کام چلاؤ اور وہ موبائل کی رقم بچا کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ. بلکہ ہمارے مہاراجا کے مرشدوں نے نعرہ دیا، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. 3 ٹائم مت کھاؤ، ناشتہ اور رات کا کھانا ترک کر دو، ایک ہی ٹائم کھاؤ. کوئی ضروری نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے 3 ٹائم کھانا، ایک ہی ٹائم کھاؤ. اگر نہیں حیثیت ہے 1 ٹائم کھاؤ، 2 ٹائم کا کھانا چھوڑ دو، اس سے بچوں کو پڑھاؤ. صرف 10 سال محنت کرو گے بچوں کی تعلیم پر، پھر تم 3 ٹائم نہیں، تم دن میں 10 ٹائم کھا سکتے ہو. تمہارا بھی مستقبل سورے گا، تمہارے بچوں کا بھی. آپ کہتے ہیں نوکریاں نہیں ملتی، ہم کہتے ہیں ہم نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم اپنے بچوں کو انسان بنانے کے لیے پڑھاتے. پڑھاؤ اپنے بچوں کو، تعلیم دو، لیکن ساتھ میں دین بھی ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ خوب پڑھ لکھ لے کلمہ بھی یاد نہ ہو، خوب پڑھ لکھ لے سورہ فاتحہ بھی یاد نہ ہو، خوب پڑھ لکھ لے کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہو، تو یہ بھی تمہیں جہنم میں لے جائے گا. تو دین بھی پڑھاؤ اس کو، دنیا بھی پڑھاؤ. بات ختم کرتے کرتے بس کروں، مجھے مخدوم پاک کا ایک قول یاد آتا ہے. قرآن کی ایک آیت کی کئی تفسیریں، 70 ہزار تفسیریں. ایک آیت ہے قرآن شریف کی سورہ نبا کی آخری آیت، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. قیامت کے دن کافر تمنا کریں گے کاش ہم تراب ہوتے. اور تراب کا ایک معنی ہوتا ہے مٹی. اللہ کا عذاب دیکھ کر کافر تمنا کریں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے تاکہ ہمیں عذاب نہ ہوتا، ہم عذاب سے بچ جاتے. اس کی ایک تفسیر بڑی نایاب تفسیر، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی قدوۃ الکبریٰ غوث العالم حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی اپنے ملفوظات لطائف اشرفی میں کہ کافر یہ تمنا کیوں کریں گے کہ ہم تراب ہو جاتے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تراب دراصل ایک کافر کا نام تھا. علم کی اہمیت سمجھ لو، علم کی اہمیت سمجھ لو، دھیان دینا اس پر. وہ میری تقریر جو انقلاب والی تھی پیغمبر معلم کائنات کی، میں وہ یہی ختم کر دیتا ہوں، اسی پہ بات مکمل کر دوں گا. جو بات ایک بیان کرنا چاہتا تھا، خوبصورت سا واقعہ، وقت ہو گیا، میں نہیں بیان کرتا، اس کو بیان کر کے پیغام دے کے بات ختم کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں تراب نام کا ایک کافر تھا، ایک کافر تھا، اس کا نام کیا تھا؟ تراب. وہ جا رہا تھا راستے سے اور ایک بچہ قلم لے کر دیوار کی اونچائی پہ بیٹھ کے کچھ لکھ رہا تھا. اونچائی پہ بیٹھ کے چھوٹا سا بچہ علم کی کچھ بات لکھ رہا تھا. اس کا قلم گر گیا زمین پہ. بچہ بیٹھا تھا اونچائی پہ، اس کا قلم گرا تو بچے کو اترنا پڑے گا قلم اٹھانے کے لیے.
تو تراب نے یہ منظر دیکھا، تراب نے یہ منظر دیکھا، اور اس سے پہلے کہ بچہ اترتا تراب نے وہ قلم اس کا گرا ہوا اٹھایا اور اس بچے کو دے دیا۔ کس کو قلم دیا؟ طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو اس نے قلم اٹھا کر کے دیا، اس کا گرا ہوا قلم۔ خرید کر نہیں دیا، اپنی جیب کا نہیں دیا، اپنے پاس کا نہیں دیا، وہ جو علم لکھ رہا تھا اس علم میں کتنی مدد کی تراب نے؟ ایک قلم اس کا، اسی کا قلم اٹھا کر صرف دے دیا۔ تو کیا ہوا پتا ہے؟ وہی کافر تراب جس کو لوگ کافر ہی سمجھتے تھے وہ جنت میں جا رہا ہو۔ وہ تراب جس کو اس کی قوم کافر ہی سمجھتی رہی، وہ تراب قیامت کے دن جنت میں جا رہا ہوگا۔ تو وہ پوچھیں گے تراب جیسے ہم کافر تھے ویسے تو کافر تھا، ہم جہنم میں تو جنت میں کیسے؟ اپنی الفاظ کے جامع میں تشریح کے ساتھ بتا رہا ہوں، ہم جہنم میں تو جنت میں کیسے؟ تو تراب کہے گا میں نے ایک طالب علم کو اس کا گرا ہوا قلم اٹھا کر کے دے دیا، علم کے معاملے میں نے اس کی اتنی مدد کی، تو اللہ نے مرنے سے پہلے اس قلم اٹھا کر دینے کے صلے میں مجھے مرتے مرتے ایمان کی دولت عطا کی، مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا کی اور مرنے کے بعد جنت عطا کی۔ تو اس دن کافر تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی تراب ہوتے تاکہ کسی طالب علم کو قلم اٹھا کر اس کے ہاتھی میں دے دیتے، وہ تراب بننے کی تمنا کریں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طالب علم کا گرا ہوا قلم اٹھا کر دینے پر ایک کافر کو ایمان کی دولت ملتی ہے دنیا میں اور مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، تو جو کسی طالب علم کو قلم خرید کر کے دے دے اس کو کیا ملنا ہے؟ جو کسی کو کتاب خرید کر دے دے اس کو کیا ملنا ہے؟ ایک بات آپ سے کہوں سنیو، تم جلدی برا مان جاتے ہو، حق تمہیں کڑوا لگتا ہے، لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کب تک باپ کے نام پہ بریانی ہی کھلاتے رہو گے؟ باپ کے اصالے ثواب کے لیے بہت بریانی کھا کھا کر سنیوں کے پیٹ بڑے ہو گئے، اب ایسا بھی تو کرو جو 4 دیگ پکاتا تھا اس کو 1 کر دے، 3 دیگ بچا کر کے، جو یتیم بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس 3 دیگ کا پیسہ بچا کر ان بچوں کی تعلیم پہ خرچہ کر اور نیت کر کے اس کا ثواب میرے باپ کو ملے۔ کیا یہ اصالے ثواب نہیں؟ کیا یہ اصالے ثواب نہیں ہے؟ کب تک اپنے پیر کی قبر پر 1-1 لاکھ روپے کی چادر چڑھاتا رہے گا؟ چادر چڑھا، میں منع نہیں کر رہا ہوں، 1 لاکھ کے لیے 1,000 کی چڑھا، 1,000 کے لیے 100 کی چڑھا، باقی جو پیسے بچتے ہیں وہ اپنے پیر کے نام پر، جو غریب بچے اسکول کی فیس نہیں بھر سکتے، پیر کے اصالے ثواب کے لیے تو ان کی فیس بھر دے، تیرے پیر کو اس سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی۔ لیکن یہ بات مجھے پتا ہے تمہیں بری لگتی ہے، اصالے ثواب ایک بات سے، اصالے ثواب کا مطلب کیا؟ ساری دنیا کہتی ہے کنواں کھدواؤ، کنواں کھدواؤ، کنواں کھدواؤ، پانی کا سبیلے لگاؤ، بالکل لگاؤ، میں منع نہیں کرتا، لیکن کبھی آپ نے حدیث پہ غور کیا؟ اگر میں غلطی کروں گا اس حدیث کی طرف سمجھانے میں کچھ میرے علماء میری اصلاح ہے، ایصال ثواب کس کا ہونا چاہیے؟ تھوڑا توجہ کرنا پڑے لکھے لوگوں کی اور علماء کی خاص توجہ، ان کے علم میں اضافہ نہیں کرنا ہوں، ان کو سبق سنا رہا تاکہ اگر کوئی غلطی کرو تو میری اصلاح کرے۔ توجہ کرنا، ایصال ثواب کس چیز کا ہونا چاہیے؟ دیکھو حدیث سے جو ہمیں اشارہ مل رہا ہے، اگر کسی کو ایصال ثواب مطلب کیا؟ کوئی ایسا ثواب کا کام کرنا جس سے دنیا سے جانے والوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا، ہے ایصال ثواب پہنچانا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے جو حدیث میں بات سمجھ میں آئی چھوٹے سے علم کے اعتبار سے، طالب علم ہونے کی حیثیت سے، پہلے کسی مخلص، معتمد، مستند عالم دین یا کسی بزرگ و شخصیت سے پوچھا جائے کہ میں کس چیز کا ایصال ثواب کروں، کیونکہ صحابی اپنی والدہ کے لیے حضور سے مشورہ کرنے آئے، پوچھنے آئے، حضور میری والدہ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا،
میں اپنی امی کے لیے کس چیز کا اثارے ثواب کروں؟ تو اس سے اشارت النس مل رہا، اشارت النس کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلے بزرگوں سے پوچھو کس چیز کا اثارے ثواب کریں۔ ایک دوسرا، بزرگوں کے لیے اشارت النس یہ ہے کہ وہ بتائیں کہ اس دور میں کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے، اس دور میں کس چیز کی ضرورت زیادہ ہے۔ تو مدینہ منورہ میں کھجوروں کی اس وقت کمی نہیں تھی، مدینہ منورہ میں کھانے کے معاملات ایڈجسٹ ہو رہے تھے۔ اس دور میں جو ضرورت تھی، اس دور کے لوگوں کو میٹھے پانی کی ضرورت تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ضرورت اس بات کی ہے کہ مدینے کے لوگوں کو میٹھا پانی چاہیے، میٹھے پانی کا کنواں جو ہے، یا مطلقاً کنواں کہہ لیں، پانی کی ضرورت ہے، کنواں کھدوا دو اور اپنی ماں کے نام سے اثارے ثواب ہی تمہاری ماں کے نام سے ہوگا۔ تو مدینہ منورہ میں ضرورت کس بات کی تھی؟ پانی کی تھی۔ تو حضور نے مشورہ کس چیز کا دیا؟ اب میں حتمی شکل نہیں دے رہا ہوں اپنی گفتگو کو، ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی سوچ رہا ہوں۔ تو اب ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ ایصال ثواب زیادہ بہتر کس چیز کا ہے؟ جس کی ضرورت ہو۔ بریانی تو آدمی اپنے گھر میں بھی کھا لیتا ہے، مٹھائی آدمی تو اپنے گھر میں بھی لے آتا ہے، ضرورت کس چیز کی ہے اس کی طرف توجہ دو۔ اگر کوئی بیوہ کی بیٹی گھر میں بغیر شادی کے بیٹھی ہے، اس کے قدم بہکنے کے امکانات ہے، تب ایصال ثواب کی بہتر شکل یہ ہوگی کہ بریانی اور مٹھائی تقسیم کرنے کی بجائے اس کی شادی کا انتظام کر دیا جائے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے۔ یہ ضرورت ہے۔ تعلیم سے کوئی پیچھے بھاگ رہا ہو، ذہین بچہ ہے، فیس نہیں بھر سکتا، ضرورت اس کی ہے، ضرورت کے تحت ثواب کا کام کیا جائے۔ اس لیے کہ جن کے پیٹ بھر کر کے جو ڈکاریں لے کر آ رہے ہو اس کو کھلانے پر بھی ثواب ملتا ہے، لیکن جو بھوک سے مرنے کے قریب ہو اس کو کھلاؤ تو ثواب نہیں ملتا، پھر خدا ملتا ہے۔ ضرورت مند کی مدد کرنے پہ خدا ملتا ہے۔ تو آپ قوم کو دیکھ رہے سب ایک ہی چیز پہ طاقت لگائے جا رہے ہیں، یہ کرو، یہ بالکل کرو میرے بھائی، میں منع نہیں کرتا کیونکہ میرے اندر سنیوں سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، میں تو گستاخان رسول سے لڑنے کے لیے بالکل ایکٹیو ہوں، لیکن سنیوں سے نہیں، کیونکہ میں ان کا غلام، ان کا خادم ہوں۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، اگر میری بات سچی ہے سنیوں تو اس پہ توجہ کرنا۔ ہم ایصال ثواب کے نام پر جتنے لاکھوں لاکھ رقم خرچہ کر رہے ہیں، اگر اس رقم کو ایصال ثواب ہی کے نام پہ تھوڑا سا ٹرن دے دیں تو ہمارے قوم کے ہزاروں بچے جہالت کی وادیوں سے نکل کر علم کے میدان میں قدم رکھ سکتے ہیں، ترقی کے میدان میں قدم رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس طرف بھی غور کرنا ہوگا۔ لیکن مجھے پتا ہے شاید تم نہیں مانو گے، مجھے گالی دو گے، میرا کام تھا آپ تک پہنچا دینا، آپ کا کام ہے آپ جو چاہے کریں۔ میرے نبی تعلیمی انقلاب برپا کرنے آئے تھے اور انہوں نے تعلیمی انقلاب برپا کیا، ایسے علم کی چمک لوگوں کو عطا کی کہ جب حضور نے پردہ فرمایا تو 1,24,000 لوگ عرب کی دنیا میں ایسے پڑھے لکھے ہو گئے تھے کہ کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جہاں چلے جاتے زمانے میں انقلاب آتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم بھی علم کی طرف پیش رفت کریں۔ میں کھلانے پلانے کے لیے منع نہیں کیا، میں نے یہ کہا کہ آپ جتنا لگاتے ہیں اس میں کچھ کمی کر کے ادھر لگیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کھانا کھلانا بند کر دو، میری پوری تقریر پہ آپ غور کر لیں، کیونکہ میرا مسلک یہ ہے۔ میرے غوث نے فرمایا کہ میں نے نیکی کے دفتر کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن کھانا کھلانے سے بڑی نیکی مجھے کوئی نظر نہیں آئی۔ بھوکوں کو کھانا میرا مسلک، اور الحمدللہ میرا اس پر اللہ کا شکر عمل بھی ہے، اللہ کا شکر ہے میرا اس پر عمل بھی ہے۔ بے فضل تعالیٰ تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں کہ شاید ہی کوئی دن ایسا جاتا ہوگا جب کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کی سعادت مجھے نصیب نہیں ہوتی ہو۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے، اپنی کیا ہو، ہم کسی کے صدقے میں کھانے، ہماری کیا اوقات کسی کو کھلائیں۔ لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم پوری رقمیں ادھر لگاتے ہیں، حتیٰ کہ پھر وہ گٹروں میں پھینکا جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ پڑا رہتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کچھ تخفیف کرو، کچھ اماؤنٹ تعلیم کے لیے بھی لگاؤ، امید ہے کہ آپ اس پہ توجہ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ میری گزارش ہے
ایک طویل عرصے سے سنی دعوت اسلامی شہر اورنگ آباد میں کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ ہمارے احباب یہاں پر بہت ابھی ایکٹیو ہیں. ماشاءاللہ مجھے بتایا گیا کہ آپ کی مدد سے، آپ کے تعاون سے ان لوگوں نے تقریباً 4 زمینیں مسجدوں کے لیے خریدی ہے. آپ کے تعاون سے، یہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ کی مدد ہے، اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ مزید محبتوں سے ان نوجوانوں کو نوازیں، ان کی مدد کریں. ہمارے علماء، ہمارے مبلغین کام کر رہے ہیں. ہفتہ وار اجتماع جو اس مسجد کے اندر پیر غیب شاہ صاحب کی مسجد میں ہوتا ہے، ہر ہفتے کس دن ہوتا ہے؟ سنیچر کے دن ہوتا ہے، عشاء کے بعد ہوتا ہے. آپ دوست و احباب کے ساتھ آئیں. جہاں کہیں قافلے جائیں آپ قافلوں میں شرکت کریں. جہاں کہیں اجتماعات ہو، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، ماشاءاللہ آپ مبلغین کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء بھی سنی دعوت اسلامی کی یہاں موجود ہے. حضرت مولانا آصف صاحب ہیں، ہمارے مفتی صاحب، مفتی مزمل صاحب نجمی وہ بھی ہیں، اور بھی حافظ رضوان صاحب ہیں. یہ ماشاءاللہ یہ لوگ ہمارے حافظ عارف صاحب، ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی سید شہاب الدین صاحب اور دیگر احباب ہمارے اور بھی ہیں. سب لوگ یہاں کام کر رہے ہیں. آپ ان کی مدد کریں. دیکھو پہلے تو دین کے لیے جوان تیار نہیں ہوتے تھے، اب جوان تیار ہو رہے ہیں. تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جوانوں کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں. ان کے اس لیے میں بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتے، اور صرف ان کی پیٹھ ٹھوک کر حوصلہ افزائی کر دو، بہت اچھا کام کر رہے ہو بیٹا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو امید ہے کہ اسی پر اللہ ہمارے لیے نجات کا سامان کر دے گا انشاءاللہ. آپ ایسا ضرور کریں گے، مجھے امید ہے. اور ایک خوشخبری ہے ماشاءاللہ کہ یہ جو 4 زمینیں ان لوگوں نے خریدی آپ کے تعاون سے، اللہ رسول کے خصوصی کرم سے، تو اس میں سے ایک انشاءاللہ ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا اور ایک مسجد کا افتتاح ہوگا انشاءاللہ. اور اس تاریخی کام، کیونکہ یہ پہلا کام ہے سنی دعوت اسلامی کی طرف سے اتنا بڑا، تو اس میں انشاءاللہ خصوصی مہمان کی حیثیت سے قائد محترم حضور امیر سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب کی وجہ سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد. اور حضرت تشریف لائیں گے تو ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کا خادم بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہو جائے گا. آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام کی آپ کو ترتیب معلوم کر لیں، اس کی کیا ترکیب ہے اور کیا اس کا شیڈول ہے، اس کے مطابق آپ پروگرام میں شرکت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. صلاۃ السلام کے بعد انشاءاللہ حضرت دعا فرمائیں گے. یا نبی